لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا حر ما اخطأت امک اذ سمتک حرا فانت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم روضہ مبارک جناب حر علیہ الصلاۃ والسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون حر؟ وہ حر کہ جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ روکا، اور اس وقت جناب حر کا جو لشکر تھا پیاسا تھا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو حر کے لشکر کو پانی نہ دیتے، حر کا پورا لشکر ہلاک ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اسی کربلا کے میدان سے ایک انسانیت کے پیغام کو بیان کیا۔ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس کیا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے، تو امام نے کیا حکم جاری کیا کہ مشکیزہ لے کر آؤ۔ کسی نے کہا کہ مولا اگر ہم حر کے لشکر کو پانی پلا دیں گے تو ہمارے لیے پانی نہیں بچے گا، ہمارے بچے پانی کیا پئیں گے؟ لیکن عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حر کے لشکر کو پیاسا دیکھا، مشکیزہ منگایا، کہا کہ عباس مشکیزہ لے کر آؤ، اور اس وقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حر کے پورے لشکر کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ جو پانی بچ گیا، امام نے حکم دیا کہ حر کے تمام گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ حر کے تمام گھوڑوں کو پانی پلایا گیا۔ عزیزان محترم، کون حر؟ جناب حر بیان کرتے ہیں، حر یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفے کے رہنے والے تھے۔ جناب حر اپنے زبان میں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کوفے سے جیسے ہی اپنے قدم کو باہر نکالنا چاہا تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی، یا حر ابشری بالجنہ، کہ اے حر تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی۔ جناب حر نے دائیں مڑ کر دیکھا، بائیں مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر جب دوسری مرتبہ جناب حر اپنے گھر سے کوفے سے اپنے قدم کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، پھر جناب حر کے کانوں میں آواز آئی، یا حر ابشری بالجنہ، اے حر تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ جناب حر نے پھر دائیں مڑ کر دیکھا، بائیں مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، تیسری مرتبہ جناب حر اپنے گھر سے اپنے قدم کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، پھر جناب حر کے کانوں میں آواز آئی کہ یا حر ابشری بالجنہ، اے حر تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، حر کا ساتھی جب حر کے گھر کے پاس سے گزرا، جب جناب حر کو دیکھا، کہا کہ حر کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر اس کوفے میں کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس کوفے میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو میں تمہارا نام لیا کرتا تھا۔ آج تم اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو جناب حر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ یا حر ابشری بالجنہ، اے حر تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ روکنے کے لیے جا رہا ہوں، ان پر پانی بند کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن مجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جناب حر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ شب عاشور جناب حر فکر کے دریا میں غوطہ زن ہے، سمجھ میں نہیں پا رہے ہیں کہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے یا یزید کے لشکر میں رہے۔ عزیزان محترم، جناب حر سوچ رہے ہیں کہ اگر میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہوں تو مجھے مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اولاد بھی سلامت نہیں رہے گی، سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ لیکن اگر میں یزید کا ساتھ دیتا ہوں، اولاد سلامت ہے، جان سلامت ہے، مال سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، لیکن اس کے بعد کوئی عزت کے ساتھ نام لینے والا نہیں ہے۔ اگر میں امام حسین کا ساتھ دیتا ہوں، بھلے ہی
جان سلامت نہ رہے، گھر سلامت نہ رہے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو موت آئے گی وہ ابدی زندگی رہے گی، لوگ عزت کے ساتھ ہمارا نام لیں گے۔ عزیزان محترم، جس وقت جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، ثقلت امک یا حر ماذا ترید، اے حر تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ لیکن یہاں آپ کسی بھی عرب سے آپ کہہ دیجئے ثقلت امک یا، تو یہ بہت ہی لفظ جو ہے سامنے والے سے اگر آپ کہیں گے تو فوراً برا مان جائے گا، اس لیے کہ ثقلت کو جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ میں سامنے والے سے نفرت کرتا ہوں، یا یہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، اس کا وجود اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ تو جس وقت امام حسین علیہ السلام نے جملے کو کہا ثقلت امک یا حر ماذا ترید، اے حر تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم کیا کر رہے ہو؟ عزیزان محترم، اس وقت جناب حر علیہ السلام نے دو قسمیں کھائی۔ جناب حر نے کیا کہا کہ لو قال غیرک من العرب وهو فی هذه الحالہ لقلت فی امہ کائن ما کان۔ جناب حر نے کیا کہا کہ حسین اگر آپ کے علاوہ اس جملے کو کوئی اور کہا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کی شان میں اس طریقے سے گستاخی کرتا، میں بھی اسے جواب دیتا۔ لیکن عزیزان گرامی، جناب حر بیان کرتے ہیں دوسری قسم، واللہ ما اذا نقدر بأحسن، خدا کی قسم آپ کے مادری گرامی شہزادی فاطمہ زہرا کی منزلت کو میں کیا بیان کروں، ان کی عظمت کو میں کیا بیان کروں، جتنے بھی میں اچھی باتیں کروں وہ کم ہے۔ عزیزان محترم، میرا دل یہی کہتا ہے کہ جناب حر کے دل میں حسین کی ماں کی عظمت، اسی چیز نے جناب حر کو جہنم سے جنت کی طرف لے کر آئے۔ اب عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے طرف سے بھی کوئی ایسا جملہ ہونا چاہیے کہ جو حر جیسے لوگوں کے لیے، آزاد لوگوں کے لیے ایک ابدی پیغام بن جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یا حر ما اخطأت امک اذ سمتک حرا فانت حر فی الدنیا و سعید فی الاخرہ، کہ اے حر تمہاری ماں نے کوئی خطا نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کیا کہ اس نے تمہارا نام حر رکھا ہے، کہ بے شک تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ عزیزان محترم، صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے لشکر سے مخاطب ہو کر جو خطبہ دیا، اس خطبے نے جناب حر کے دل میں ایک نقش چھوڑ دیا۔ جناب حر نے یزید کے لشکر کو چھوڑا، حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ عزیزان محترم، روز عاشور ہر ایک شہید امام حسین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب حر امام حسین علیہ السلام کے قریب گئے اور اپنے سر کو امام حسین کے قدموں میں رکھ دیا، کہا کہ مولا میں اپنے سر کو اس وقت تک نہیں اٹھانے والا ہوں جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے۔ مولا میں اپنے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے دیتے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا کہ حر اگر میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا تو کم سے کم تمہیں جنگ کی اجازت دے دوں تاکہ تم جام کوثر سے سیراب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، حر کا غلام گیا، شہید ہو کر آ گیا، حر کا بھائی گیا، شہید ہو کر آ گیا، حر کا بیٹا گیا، شہید ہو کر آ گیا۔ آخر میں جناب حر میدان میں گئے، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے گئے۔ عزیزان گرامی، لیکن جناب حر علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی مولا میری مدد کو آئیے۔ اب عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام حر کے لاشے کے قریب پہنچے، حر کے سر کو حسین نے اپنے زانوں پر رکھا۔ روایتوں کے جملے ہیں وَيَبْكِي وَيَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، کہ امام حسین گریہ کرتے جاتے ہیں اور اپنے آستین سے حر کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہیں، مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ حسین حر کے چہرے سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ حر جیسے لوگوں کے لیے معراج کی منزلت ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا مولا یہ خون تو نجس ہے کہ آپ حر کے چہرے سے
خون کو صاف کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، عجب نہ ہو کہ میرا مولا کہے کہ یہ حر ہے، ارے یہ شہید ہے، ارے شہید کا خون نجیس نہیں ہوتا ہے بلکہ پاک ہوتا ہے۔ ارے میں حسین موجود ہوں اس وقت کہ جو حر کے چہرے سے خون کو صاف کر رہا ہوں، لیکن جب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا تو کوئی حسین کے چہرے سے ارے گرد و غبار کو صاف کرنے والا نہیں ہوگا، ارے کوئی حسین کے سینے سے ارے خون کو صاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ عجب نہ ہو کہ شاید پشت خیمہ سے ارے کسی بی بی کی رونے کی آواز ہے، ارے حسین گھبراتا کیوں ہے؟ ارے تیری دکھیاری ماں فاطمہ ارے اپنے بالوں سے ارے تیرا مقتل صاف کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء